दोस्तों, माह सफर का खूनी सूरज ग्रहण कहीं आपकी खुशियां न खा जाए। आज सिर्फ 3 काम लाजमी कर लेना। रिज़्क, दौलत, हिफाजत, खुशहाली इंशाअल्लाह नस्लों तक रहेगी। 12 अगस्त 2026 जब दुनिया माह सफर के सूरज का इंतजार कर रही होगी, ऐन उसी वक्त आसमान पर अंधेरा छा जाएगा। क्या ये महज एक फल्कियाती वाकया है या कुदरत की तरफ से कोई बड़ा इशारा? आज हम वो 3 सच्चाइयां बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 12 अगस्त 2026 ये तारीख अपने जहन में लिख लें, क्योंकि इस दिन वो होने जा रहा है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। जब हम सब माह रब्बिउल अव्वल के चांद की खुशी मना रहे होंगे, ठीक उसी वक्त आसमान पर सूरज को ऐसा ग्रहण लगेगा कि हर तरफ काली रात छा जाएगी। लोग इसे सिर्फ एक इत्तफाक कहकर टाल देंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ एक साइंसी खेल है या कुदरत हमें कुछ बहुत बड़ा समझाना चाह रही है? आज इस अंधेरे के पीछे छुपा वो सच सामने आएगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। अगर आपने आज ये वीडियो मिस कर दी तो शायद आप उन बड़ी आफतों से बचने का रास्ता कभी ना जान पाएंगे जो बिल्कुल हमारे सर पर खड़ी हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सूरज को तो पहले भी ग्रहण लगता रहा है, इसमें नया क्या है? तो सुने, इस बार यह ग्रहण रब्बिउल अव्वल से सिर्फ चंद घंटे पहले क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपके होश उड़ा देगा। बस 1 मिनट मजीद दें, मैं अभी आपको बताता हूँ। अक्सर लोग उस वक्त डर कर घरों में छुप जाते हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुश्किल घड़ी के लिए एक ऐसी खास नमाज बताई है जो बड़ी से बड़ी बला को टाल देती है। वो नमाज क्या है, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसको पढ़ने का ख़ास तरीका क्या है, ये सब अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, वो 3 वजीफे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो कोई आम अल्फाज नहीं है, वो इस दिन के लिए आपकी ढाल बनेंगे। लेकिन इन वजीफों का पूरा फ़ायदा तभी होगा जब आप वो एक काम नहीं करेंगे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो क्या है, गौर से सुने, क्योंकि 90% लोग इसी एक गलती की वजह से अपनी बर्बादी का सामान कर लेंगे। लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं आपके सामने वो सवाल रखने जा रहा हूं जिनका जवाब ढूंढने में लोग बरसों लगा देते हैं, और आज इसी वीडियो में आपको इनके सच्चे जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि क्या ये अंधेरा किसी बड़ी आलमी जंग या मुल्कों की तबाही का इशारा है? क्या वाकई हम किसी ऐसी कयामत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है? दूसरी बात, क्या इस ग्रहण का ताल्लुक किसी ऐसी खौफनाक ताकत यानी दज्जाल से है जिसके आने का वक्त अब करीब आ चुका है? क्या ये अंधेरा उसके इस्तकबाल की तैयारी है? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या इस दिन बाहर निकलना, खाना पीना या सोना वाकई आपकी और आपके बच्चों की सेहत बर्बाद कर सकता है? कितना सच है और कितना वहम, आज हम इसका साइंसी और इस्लामी जायजा भी लेंगे। और वो खास नमाज कसूफ जिसे पढ़ने का तरीका आम नमाज से बिल्कुल अलग है, वो आपके घर वालों के लिए हिफाजत का किला कैसे बन सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में दूंगा। अब यहाँ एक रुक कर सोचने की बात यह है कि आखिर ये सब माह सफर के आखिर में और रब्बिउल अव्वल के ठीक पहले क्यों हो रहा है? क्या ये महज एक फल्कियाती हिसाब किताब है या इसके पीछे कुदरत का कोई बहुत बड़ा पैगाम छुपा है? देखें दोस्तों, माह रब्बिउल अव्वल वो महीना है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, लेकिन इस बाबरकत महीने के आगाज से चंद घंटे पहले सूरज का बुझ जाना कोई आम बात नहीं है। तारीख गवाह है कि जब भी आसमान पर ऐसे गैर मामूली मनाजिर जाहिर हुए हैं, जमीन पर बड़ी तब्दीलियां आई हैं। एक तरफ रब्बिउल अव्वल का नूर आने वाला है और दूसरी तरफ सूरज का अंधेरा। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि हक और बातिल की जंग अब एक नए मरहले में दाखिल होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये अंधेरा सिर्फ चंद मिनटों का ना हुआ बल्कि ये किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हुआ तो क्या होगा? साइंसदान बताते हैं कि ऐसे ग्रहण जो किसी मुकद्दस महीने के संगम पर हों, वो सदियों में एक बार आते हैं। इसका मतलब है कि हम और आप एक ऐसी घड़ी के गवाह बनने जा रहे हैं जिसके लिए पिछली कई नस्लें मौजूद नहीं थीं। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये वक्त डर कर कोने में बैठने का नहीं बल्कि जागने का वक्त है। कुदरत हमें बता रही है कि इससे पहले कि रब्बिउल अव्वल की रहमतें बरसें, हमें अपने अंदर के अंधेरों को साफ करना होगा। ये सूरज का ग्रहण दरअसल हमारे लिए एक अलार्म है कि तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन वक्त बहुत कम है। दोस्तों, आखिर 12 अगस्त 2026 का ये दिन इतना ख़ास क्यों है?
کیوں پوری دنیا کے بڑے بڑے ماہرین فلکیات اور تاریخ دان اس تاریخ کو لے کر اتنے فکر مند ہیں؟ دوستو، بات صرف سورج کے گرہن ہونے کی نہیں ہے، بات ہے اس ٹائمنگ کی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سورج گرہن تو ہر سال ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کی دہلیز پر یعنی ماہ سفر کے بالکل آخری دنوں میں سورج گرہن کا ہونا کتنا نایاب ہے؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آسمان پر ایسا کوئی نایاب جوڑ بنا ہے تو زمین پر کچھ ایسا ہوا ہے جس نے انسانیت کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ دوستو، میں آپ کو وہ سال بتانے جا رہا ہوں جب ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سورج کا بجھ جانا صرف زمین پر اندھیرا لاتا ہے، یا یہ ہماری سوچوں اور عالمی حالات پر بھی اثر ڈالتا ہے؟ اس کا جواب تاریخ کے ان خوفناک واقعات میں چھپا ہوا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ صدیوں پہلے جب ایسے ہی مقدس مہینوں کے قریب بڑے سورج گرہن ہوئے تو بڑے بڑے تخت الٹ گئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جب بھی سورج یا چاند کو ایسے وقت میں گرہن لگا جب لوگ کسی بڑی روحانی تبدیلی کا انتظار کر رہے تھے، تو اس کے فوراً بعد یا تو کوئی بڑا قحط آیا یا پھر ایسی جنگیں چھڑیں جنہوں نے ملکوں کے نقشے بدل دیے۔ مثال کے طور پر پرانی تحریروں میں ملتا ہے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہو رہا تھا یا جب بغداد کی گلیاں خون سے رنگنے والی تھیں، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے آسمان پر ایسے ہی غیر معمولی مناظر دیکھے گئے تھے۔ اب 12 اگست 2026 کو وہی پرانی تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک کائناتی الارم ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا اب کسی بہت بڑے تغیر یعنی کسی بہت بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب یہاں ایک بات ایسی ہے جو شاید آپ کو کسی اور چینل پر نہیں ملے گی۔ لوگ تو صرف 2026 کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس گرہن کے ٹھیک بعد جو ربیع الاول شروع ہو رہا ہے وہ باقی تمام ربیع الاول سے کتنا الگ ہوگا؟ کیا یہ اندھیرا ہمارے رزق پر اثر ڈالے گا، یا یہ کسی ایسی آسمانی آفت کا اشارہ ہے جس سے بچنا اب ناممکن ہے؟ اس کا جواب جاننا آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ 12 اگست کو ہونے والا یہ گرہن اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ جنوبی بحر ہند اور انٹارکٹیکا کے علاقوں سے گزرے گا۔ روحانی طور پر دیکھا جائے تو سمندروں کے اوپر ہونے والے یہ بڑے واقعات سمندری طوفان یا زمین کی تہوں میں ہلچل مچانے کا باعث بنتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک جب اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو وہ ہمیں ڈراتا ہے تاکہ ہم غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ یہ جو 12 اگست کی تاریخ ہے نا، یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ ربیع الاول سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اگر یہ اندھیرا ہمارے دلوں پر چھا گیا تو پھر کوئی وظیفہ، کوئی دعا اثر نہیں کرے گی۔ دوستو، تاریخی حقائق تو آپ نے جان لیے، اب سب سے ضروری بات 12 اگست کو یہ گرہن کس وقت لگے گا نوٹ کر لیں۔ یہ سورج گرہن بدھ کے روز 12 اگست 2026 کو ہے اور اس کا عالمی وقت اس طرح بنے گا۔ اس سائنسی عمل کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:34 پر ہوگا اور اس کا جو مرکزی پیک ٹائم ہے وہ پاکستانی وقت کے حساب سے رات 10:46 پر ہوگا، اور یہ پورا فلکیاتی عمل رات کے وقت 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب ٹھیک 12:58 پر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ انڈیا میں رہنے والے اس میں تقریباً 30 منٹ جمع کر لیں۔ لیکن اب ہم اس ویڈیو کے سب سے قیمتی حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ پہلا وظیفہ کیا ہے جو آپ کو اس کالی رات کے اثرات سے بچائے گا، اور وہ کون سی ایسی تدبیر ہے جو آپ کے گھر کو حفاظت کا قلعہ بنا دے گی؟ دوستو، اگلا حصہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ اب بات عملی حل کی ہونے والی ہے۔ دوستو، تاریخ کی حقیقتیں تو آپ نے جان لی، اب آتے ہیں اس سوال پر کہ جب 12 اگست 2026 کو آسمان پر اندھیرا چھائے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف ڈرنا کافی ہے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیے دوستو، اللہ پاک جب اپنی کوئی بڑی نشانی دکھاتا ہے نا، تو اس وقت زمین پر بسنے والوں کے لیے کچھ خاص تحفے بھی بھیجتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ پہلا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے اگر آپ نے اس سورج گرہن کے دوران کر لیا تو یقین مانیے آپ کے گھر کے گرد ایسی حفاظت کی دیوار بن جائے گی جسے کوئی کالی طاقت، کوئی بلا، کوئی مصیبت نہیں توڑ پائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیں، اکثر لوگ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا صحیح وقت اور طریقہ نہیں جانتے۔ اس وظیفے کی اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب سورج بالکل گرہن کے بیچ میں ہوتا ہے۔
وہ وقت کیا ہے اور اس وظیفے کے الفاظ اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ چلیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، وہ مبارک الفاظ جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی ہاں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ اب ذرا سوچیں، جب سورج بجھ رہا ہو، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے جلال کی گواہی دے رہی ہو، اس وقت اگر آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں نہیں آئے گی؟ اب آپ نے اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ زیادہ۔ جب سورج گرہن شروع ہو جائے تو ایک جگہ اطمینان سے بیٹھ جائیں، اپنے موبائل فون اور دنیا کی تمام باتوں کو سائیڈ پر رکھ دیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ اس کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہیں جو سورج اور چاند کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جب آپ 100 بار کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ، یعنی اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے، تو آپ کے جسم میں ایک ایسی سکون کی لہر دوڑے گی جو آپ کو ہر خوف سے آزاد کر دے گی۔ یہ 100 بار کی تسبیح آپ کے نامہ اعمال میں ایسے پہاڑ جیسے ثواب لکھوا دے گی جو آپ کو ربیع الاول کی برکتیں سمیٹنے کے لیے تیار کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں ایک حیران کن بات سنیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وظیفے کے فوراً بعد آپ کو ایک خاص کام کرنے سے بچنا ہے؟ اگر وہ کام کر لیا تو اس تسبیح کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ وہ خطرناک کام کیا ہے اور اگلا وہ کون سا سچ ہے جو ہم حاملہ خواتین اور صحت کے بارے میں بتانے والے ہیں؟ اس کے لیے دوستو کہیں جائیے گا مت، کیونکہ اب ہم ان وہموں کو توڑنے والے ہیں جو برسوں سے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو حاملہ خواتین باہر نہ نکلیں، چھری یا کینچی کا استعمال نہ کریں ورنہ بچے پر نشان پڑ جائے گا یا وہ معذور ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا زہریلا ہو جاتا ہے، اسے پھینک دو۔ دوستو، میری یہ بات کان کھول کر سن لیں، یہ سب وہم اور من گھڑت باتیں ہیں۔ سائنس ہو یا اسلام، کسی نے بھی ان باتوں کی تصدیق نہیں کی۔ اسلام ہمیں عقل اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ سورج کا بجھ جانا صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہے، یہ کسی کی زندگی یا موت پر اثر نہیں ڈالتا۔ ہاں، ایک خطرہ ضرور ہے اور وہ ہے آپ کی آنکھوں کا۔ اگر آپ نے اس کالے سورج کو براہ راست دیکھا تو آپ کی بینائی جا سکتی ہے، یہ سائنسی حقیقت ہے، لیکن باقی سب کہانیاں ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ظاہری خطرات سے 1000 گنا بڑا ایک روحانی خطرہ بھی ہے؟ جب آسمان پر اندھیرا چھاتا ہے تو وہ وقت شیطانی طاقتوں کے لیے بہت پسندیدہ ہوتا ہے، وہ آپ کے دل میں ڈر اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اندرونی ڈر اور شیطانی حملوں سے بچا کیسے جائے؟ اس کا حل اس دوسرے وظیفے میں ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دوستو، جب 12 اگست کو سورج گرہن لگے گا اور ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا چھا جائے گا، اس وقت آپ نے اپنی زبان پر وہ کلمات لانے ہیں جنہیں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو، اس وظیفے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، یہ کائنات تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے ہر بلا اور ہر شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ دوستو، آپ نے اس وظیفے کو بھی 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح اس دن آپ کے لیے روحانی باڈی گارڈ کا کام کرے گی۔ یہ وظیفہ صرف گناہوں سے نہیں بچاتا، بلکہ یہ آپ کی زندگی کی بڑی بڑی مشکلوں، بندشوں اور پریشانیوں کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ دوستو، تصور کریں، ایک طرف سورج گرہن کی وجہ سے دنیا ڈر رہی ہوگی اور دوسری طرف آپ اللہ کے عرش کا خزانہ لوٹ رہے ہوں گے۔ یہ 100 بار پڑھنا آپ کے اندر اتنی طاقت بھر دے گا کہ آپ کو دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کام رکے ہوئے ہیں یا جنہیں ہر وقت کوئی نامعلوم خوف ستاتا رہتا ہے۔ دوستو، اب ہم نے 2 وظیفے تو جان لیے، لیکن اس ویڈیو کا سب سے خوفناک اور اہم حصہ ابھی باقی ہے۔ وہ تیسرا وظیفہ کیا ہے جنہیں فتنوں سے بچنے کی آخری چابی کہا جاتا ہے؟ اور کیا 12 اگست 2026 کا یہ اندھیرا دجال کے خروج کی طرف کوئی اشارہ دے رہا ہے؟ کیا واقعی ہم آخری زمانے کے اس سب سے بڑے فتنے کے قریب پہنچ چکے ہیں؟
दोस्तों ये जवाब आपके होश उड़ा देगा, बस चंद मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों अब हम इस वीडियो के उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से पर्दा हटने वाला है उस सच्चाई का कि क्या 12 अगस्त 2026 का ये सूरज ग्रहण वाकई दज्जाल के खुरूज की कोई निशानी है। देखें, हदीस मुबारका में आता है कि आखिरी ज़माने में आसमानी निशानियां कसरत से जाहिर होंगी। सूरज और चांद का बेवक्त या गैर मामूली तरीके से बुझ जाना इस बात का इशारा होता है कि ज़मीन पर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। दज्जाल जो तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा फितना होगा, इसका सबसे बड़ा हथियार ही खौफ और धोखा है। वो लोगों को अपनी मसनूई ताकत से डराएगा, लेकिन याद रखें उस वक्त वो लोग बच जाएंगे जिनके पास अल्लाह ताला की पनाह होगी। उस खतरनाक वक्त और फितनों से बचने के लिए आपका तीसरा और सबसे बड़ा हथियार वो वजीफा है जो खुद अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है। वो वजीफा है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दोस्तों आपने इस काली रात में यानी इस ग्रहण में इसे 100 मरतबा पढ़ना है। ये वजीफा यहाँ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दज्जाल के फितने उन लोगों पर असर करेंगे जिनके दिल गुनाहों से काले हो चुके होंगे। जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो आपके दिल का ज़ंग साफ हो जाता है और आपके गिर्द अल्लाह ताला की रहमत का एक ऐसा किला बन जाता है जिसे कोई दज्जाली ताकत तोड़ नहीं सकती। ये वजीफा आपको सिर्फ 12 अगस्त 2026 के अंधेरे से नहीं बचाएगा, बल्कि ये आपके ईमान को इस तरह मजबूत कर देगा कि अगर आपके सामने कोई बड़ा फितना भी आ जाए तो आपका कदम नहीं डगमगाएगा इंशाअल्लाह। ये तौबा की वो पुकार है जो रब्बिउल अव्वल का नूर आने से पहले आपकी रूह को पाक कर देगी इंशाअल्लाह। दोस्तों अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ आ गए हैं। जब सूरज को ग्रहण लग जाए तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ दौड़ते और अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज हो जाते। इस नमाज को नमाज कसूफ कहा जाता है। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसका तरीका कार आम नमाज से अलग है। इसे बहुत गौर से समझ लें। दोस्तों इस नमाज की 2 रकतें हैं। आपने नियत करनी है 2 रकत नमाज कसूफ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें और सना पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब आपने सूरह फातिहा शरीफ पढ़नी है और इसके बाद कोई भी बहुत बड़ी सूरत पढ़नी है, जैसे सूरह बकरा या कोई भी सूरत जो आपको याद हो। अगर बड़ी सूरत याद नहीं तो जो भी याद है उसे बहुत आराम आराम से पढ़ें। फिर आप रुकू में जाएं। ये रुकू बहुत तवील होना चाहिए जिसमें आप बार बार अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें। अब रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर सीधे खड़े हो जाएं, लेकिन सजदे में ना जाएं, बल्कि हाथ दोबारा बांध लें और दोबारा सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ें। ये दूसरी किरात पहली किरात से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। फिर दोबारा रुकू में जाएं। ये रुकू भी लंबा होगा मगर पहले वाले रुकू से थोड़ा सा मुख्तसर। अब रुकू से खड़े हों और फिर 2 तवील सजदे करें। सजदों के दरमियान बैठना भी लंबा होना चाहिए। इसी तरह आपने दूसरी रकत भी पढ़नी है, यानी दूसरी रकत में भी 2 रुकू होंगे। इसी तरह इस 2 रकत नमाज में कुल 4 रुकू और 4 सजदे होंगे। जब आप दूसरी रकत के सजदों से फारिग हों तो तशहुद यानी अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर दें। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बहुत लंबी सूरतें पढ़ी, यहाँ तक कि लोग थकने लगे। आप सूरह बकरा, आले इमरान या सूरह यासीन पढ़ सकते हैं। अगर ये याद नहीं तो आप कुरान पाक देखकर भी पढ़ सकते हैं या जो सूरतें याद हैं उनकी तकरार कर सकते हैं। नमाज के बाद जब तक सूरज साफ ना हो जाए आपने बैठकर खूब इस्तग़फ़ार करना है, दुआ मांगनी है और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करनी है। नमाज का ये तरीका तो आपने सीख लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नमाज के ख़त्म होते ही आपको वो दुआ मांगनी है जो कभी रद्द नहीं होती? और वो जो सवालात हमने शुरू में उठाए थे उनके हतमी जवाबात क्या हैं? चलिए अब इस आखिरी हकीकत की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब वक्त आ गया है उन सवालों के जवाब जानने का जिनका वादा मैंने वीडियो के शुरू में किया था। ये वो हकाइक हैं जो आपको किसी और जगह इतनी वजाहत से नहीं मिलेंगे। दोस्तों सवाल नंबर 1 था कि क्या 12 अगस्त 2026 का ये अंधेरा किसी बड़ी आलमी जंग का इशारा है? तो दोस्तों जवाब इसका ये है कि देखें, तारीख गवाह है कि जब भी बड़े फल्कियाती वाक़यात हुए ज़मीन पर सियासी हलचल बढ़ी। 12 अगस्त 2026 के हालात बता रहे हैं कि दुनिया पहले ही नाजुक मोड़ पर है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि ये निशानियां अल्लाह ताला का अलार्म होती हैं ताकि हम लोग तौबा करें और आने वाली आजमाइशों से बच सकें।
ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس دن جنگ چھڑ جائے گی، لیکن یہ گرہن ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ امن کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہمیں روحانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ دوستو، سوال نمبر 2 یہ تھا کہ کیا اس گرہن کا تعلق دجال کے استقبال یا اس کی آمد سے ہے؟ دوستو، جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، لیکن یاد رکھیں دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیوں میں زمین اور آسمان پر بڑے بگاڑ کا ذکر ملتا ہے۔ ہم کسی مخصوص تاریخ کو دجال سے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ یہ غیب کا علم ہے، لیکن ہاں، زمین سے ٹھیک پہلے سورج کا بجھ جانا ہمیں یہ اس آخری زمانے یعنی اینڈ آف ٹائمز کی یاد دلاتا ہے جس کی نشانیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں۔ یہ اندھیرا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ کل کو اگر کوئی بڑا فتنہ آئے تو آپ گمراہ نہ ہوں۔ دوستو، سوال نمبر 3 یہ تھا کہ کیا اس دن باہر نکلنا، کھانا پینا یا سونا واقعی خطرناک ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں بہت سے لوگ وہم کا شکار ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلام میں گرہن کے وقت کھانا پینا یا سونا حرام نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو آرام یا کھانے میں ضائع کرنے کی بجائے نماز اور دعا میں گزارتے تھے۔ جہاں تک صحت کی بات ہے تو صرف اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، باقی تمام ڈر اور خوف والی باتیں صرف قصے کہانیاں ہیں۔ دوستو، اب سوال نمبر 4 یہ تھا کہ کیا رمضان سے پہلے کا یہ اندھیرا رزق کی تنگی یا قحط کا اشارہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے واقعات کے بعد مہنگائی بڑھتی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سورج کے گرہن لگنے میں نہیں، لیکن گرہن کا وقت صدقہ دینے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیرے کے بدلے ہمارے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ دوستو، ان سوالوں کے جواب تو آپ کو مل گئے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کا سب سے اہم لمحہ ابھی باقی ہے؟ وہ آخری دعا جو اس ویڈیو کا نچوڑ ہے، اور وہ ایک خاص پیغام جو آپ کو میں ربیع الاول شریف شروع ہونے سے پہلے دینا چاہتا ہوں۔ بس آخری 1 منٹ میرے ساتھ رہیے کیونکہ اب ہم اس محفل کو دعا پر ختم کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم نے حقائق جان لیے، وظائف سیکھ لیے اور نماز کا طریقہ بھی سمجھ لیا۔ اب وقت ہے اس دربار میں ہاتھ پھیلانے کا جہاں سے کوئی ہاتھ خالی نہیں لوٹتا۔ 12 اگست 2026 کا یہ اندھیرا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کائنات کا اصل مالک اللہ ہے اور ہم بہت عاجز اور گناہ گار ہیں۔ آئیے، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے رب کے سامنے دل سے یہ دعا مانگیں۔ کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز اور خطا کار بندے ہیں، تیرے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، اس 12 اگست 2026 کے اندھیرے کو ہمارے لیے عذاب نہیں بلکہ ہدایت اور توبہ کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین، ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اس مہینے کا نور نصیب فرما، ہمارے دلوں کے اندھیروں کو اپنے ذکر سے روشن کر دے۔ اے اللہ، ہمیں دجال کے فتنوں سے، قبر کے عذاب سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ، اس سورج گرہن کے وقت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو نے قبول فرما لی۔ ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو اور ہمارے ایمان کو ہر قسم کی آفت اور بلا سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ربیع الاول شریف کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا تو ہم نے کر لی، لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میرا یہ ایک پیغام ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ پیغام اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں دوستو، 12 اگست 2026 کو سورج گرہن ہوگا اور پھر سے روشن ہو جائے گا، لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ کہیں سورج تو روشن ہو جائے گا مگر ہمارے دل گناہوں کے گرہن میں ہی نہ پھنسے رہ جائیں۔ یہ سورج گرہن ہمیں یہ سبق دینے آیا ہے کہ جیسے چاند سورج کے سامنے آ کر روشنی روک دیتا ہے، ویسے ہی ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ ربیع الاول سے پہلے یہ قدرت کا اشارہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ اگر دل صاف نہ ہوا تو ربیع الاول کی برکتیں کیسے سمیٹیں گے؟ بس یہی میرا پیغام ہے کہ سورج کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی استغفار سے روشن کریں تاکہ آپ کا ربیع الاول مبارک ہو جائے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک معلومات نہیں تھی بلکہ ایک پکار تھی۔ امید ہے کہ آپ ان وظیفوں اور نماز کسوف کا اہتمام ضرور کریں گے۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی اور کی زندگی بدل سکتا ہے تو اسے اپنے ان پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو توبہ کی طرف لا سکتا ہے۔ کامنٹس میں آمین لکھنا نہ بھولیں، کیا پتہ آپ کا لکھا ہوا آمین قبولیت کی گھڑی میں شامل ہو جائے۔ ربیع الاول کی تیاری کریں، توبہ کریں اور مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔